السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدہ یارم کی 3rd ایپیسوڈ کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ صاحب میری مدد کرو۔ جلال اپنے دوستوں کے ساتھ انسانی روپ میں گھومنے نکلا تھا۔ 2 دن اپنی مرضی سے گزارنے کے بعد وہ سب واپس لوٹ رہے تھے جب ایک شخص ان کے راستے میں آیا۔ وہ شخص حلیے سے ہی فقیر معلوم ہو رہا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، میلے کچیلے چہرے کے ساتھ وہ دیکھنے میں ہی بہت کریہ معلوم ہو رہا تھا۔ اوئے کون ہو تم؟ ہٹو ہمارے راستے سے۔ جلال کے ساتھ کہ ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اس فقیر کو جلال سے دور کرنا چاہا تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ خدا کے واسطے صاحب میری مدد کرو، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو، اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے۔ وہ غریب شخص دوبارہ جلال کے قریب ہوا اور اسے چھوتے ہوئے بولا، دور ہٹو غلیظ انسان، نہ جانے کب سے ہاتھ نہیں دھوئے تم نے، اپنے گندے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھو۔ جلال نے اسے دھکا دیا تو وہ شخص دور جا گرا۔ ایسے مت جاؤ صاحب، تم امیر آدمی لگتے ہو، خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ شخص شاید کچھ زیادہ ہی ضرورت مند تھا۔ تبھی ہمت نہ ہارتے ایک بار پھر اٹھ کر جلال کے قریب ہوا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، تم سب کیا دیکھ رہے ہو، ہٹاؤ اسے ہمارے راستے سے۔ جلال نے تیش سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جنہوں نے اس کے اشارے پر آگے بڑھتے اس غریب شخص کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ تم جیسوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سمجھے تم؟ نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، دوبارہ اگر ہمارے راستے میں آئے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ جلال نے زخمی ہو کر گرے اس شخص کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تمہیں اگر اوپر والے نے دوسروں سے زیادہ نوازا ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے صاحب، وہ بے نیاز ہے، کئی بار تم جیسوں کو دے کر آزماتا ہے اور ہم جیسوں کو نہ دے کر۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، آپ دیدہ لہجے میں کہتے وہ شخص اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جلال ہنکارہ بھرتے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ وہیں دوسری طرف وہ شخص کچھ دور پہنچا تو جسم میں رہی سہی طاقت بھی ختم ہوتی محسوس ہوئی، تبھی کسی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرایا۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص نے جب آدمی کی حالت دیکھی تو اسے اٹھاتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود شاید کوئی ڈاکٹر تھا، تبھی اس آدمی کی مرہم پٹی کی اور آرام دہ دوائیوں کے زیر اثر اسے آرام کرنے دیا۔ آدمی کو جس وقت ہوش آیا اپنے سامنے موجود اپنے مسیحا کو دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں بابا جی؟ کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے فقیر سے پوچھا تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر، آپ کے جسم پر کافی چوٹوں کے نشان ہیں، کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا، جس پر ان کے چہرے پر افسوس بھرے تاثرات ابھرے۔ بس بیٹا، جب رحمان کے بندے رحمان کے بجائے دوسرے انسان سے توقع وابستہ کرتے ہیں تو پھر انہیں اس قسم کی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے معنی خیزی سے جواب دیا تو ڈاکٹر نے زیادہ کوریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے آپ کے زخموں پر مرہم لگا دی ہے، یہ دوائی کھا کر کچھ دن آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ نرمی سے دوائیاں ان کے قریب رکھتے کہا، تمہارا بہت شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ شخص اپنے مسیحا کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو اس ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، آپ شام تک آرام کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ انہیں نرمی سے تائید کرتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ملکہ جان، آپ یہاں ہیں اور ہم دیوانہ وار آپ کو پورے محل میں تلاش کر کے آ رہے ہیں۔ ملکہ زلیخا اپنی خاص کنیزوں کے ساتھ پچھلے باغ میں موجود تھیں جب بادشاہ ربی انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سب خیریت تھی؟ آپ ہمیں تلاش کر رہے تھے؟ بادشاہ کو وہاں آتے دیکھ کر ساری خادمائیں وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ ہمیں آپ کو خوشخبری دینا تھی، بے انتہا مصروفیت کے درمیان ہمیں بتانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ بادشاہ ربی پرجوش سے بولے تو ملکہ چونکی۔ کیسی خوشخبری؟ حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے کو عشق ہو چکا ہے، جس سے آج جنگل جانے سے آپ انہیں روکنا چاہتی تھیں، تو وہاں کسی خطرے میں کودنے نہیں بلکہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے گئے ہیں۔ بادشاہ ربی کے انکشاف پر ملکہ زلیخا کچھ دیر ساکت رہیں، پھر ان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ربی؟ حاجب کو کسی سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ کہ ان کے لیے حیران کن کے ساتھ ساتھ دلکش بھی تھا۔ بالکل، صاحبزادے دیدار یار کی طلب میں اس خوفناک جنگل میں گھومنے نکلے ہیں، انہوں نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ ہماری ہمیشہ سے خواہش تھی ہمارے حاجب کو بھی ہم جیسا عشق ہو، یہ عشق خاک انسان ہو یا ناری، جن ہر ذات کو تکمیل بخشتا ہے۔ عشق سے خالی زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ ملکہ زلیخا کے لہجے میں بادشاہ ربی کی لمبی رفاقت کی دلکشی بول رہی تھی، جو آج بھی روز اول جیسی حسین تھی۔ بالکل، آج جیسے ہمارے عشق کی ضرورت ہے ویسے تکمیل اگر کسی کی قسمت میں لکھی ہو تو زندگی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ربی نے ان کی کمر کے گرد حصار باندھتے انہیں قریب کھینچا تو ملکہ کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ سال ہا سال بیت گئے آپ کی رفاقت میں ربی، مگر آپ کا عشق و جنوں کم نہ ہو سکا۔ ملکہ زلیخا حجاب آلود لہجے میں بولی تو بادشاہ ربی دلکشی کے سنگ مسکرا دیے۔ 100 سال مزید بھی بیت جائیں تو یہ عشق صرف بڑھ سکتا ہے ملکہ جان، کسی کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری ذات کی تکمیل ہوتی ہے ہماری ملکہ کے وجود سے۔
ہمارے روم روم میں آپ کا جنون بہتا ہے۔ وہ دونوں نہ صرف دیکھنے میں آج بھی جوان و دلربا تھے بلکہ ان کا عشق ان سے بھی زیادہ حسین تھا۔ وہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتے تو منظر جھوم اٹھتے، نظاروں کی دلکشی کئی گنا بڑھ جاتی۔ چاندنی رات ان دونوں کے سنگم پر اپنے چاند کو بھول کر ان دونوں کے عشق کے رنگ میں نکھرنے لگتی۔ میرے وجود کی یہ دلربائی بھی تو آپ کی مرہون منت ہے ربی۔ آپ کا ایک نظر دیکھ لینا میرے وجود کو گلابوں کی طرح مہکاتا ہے۔ آپ کا چاہت سے لبریز لمس میرے وجود کی تابناکیوں کا سبب ہے، غرض یہ کہ میرا ہونا بھی آپ کے باعث ہے۔ ملیکہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ایک ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ انہوں نے جھک کر تقدس بھرا بوسہ ان کی پیشانی پر دھرا۔ وہ جو آگ تھے، وہ آگ جو کسی کو چھوئے تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، وہ آگ جو کسی کو بھی چند لمحوں میں فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ جب ان کے قریب ہوتے تو عجیب سی ٹھنڈک ان کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتی۔ ہمارے حاجب کو بھی ایسی رفاقت نصیب ہوگی نا ربی؟ ملکہ زلیخا نے پرامید لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں، عشق کامل ہو تو منزل دلکش ہو ہی جاتی ہے۔ یہ اب حاجب پر ہے کہ ان کا عشق کتنا کامل ہے۔ جتنا صدق ان کے عشق میں ہوگا اتنا ہی خوبصورت انجام نصیب ہوگا انہیں۔ بادشاہ ربی نے امید دلائی تو وہ مسکرا دی۔ ویسے حاجب نے بتایا نام کیا ہے ان کا، کیسے دکھتی ہیں اور تعلق کس قبیلے سے ہے ان کا؟ اچانک یاد آنے پر ملکہ زلیخا ان کے مقابل ہوتی بولی۔ تحمل ملکہ جان، فی الحال تو صاحبزادے خود بھی ان کے نام و نسب سے ناواقف ہیں، جب خود جان جائیں گے تو ہمیں بھی بتا دیں گے۔ بادشاہ ربی ان کی بےتابی پر ہنستے ہوئے بولے۔ ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں انہیں جنہوں نے ہمارے اکڑو شہزادے کو تسخیر کیا ہے۔ ملکہ زلیخا خوابیدہ لہجے میں بولی۔ ابھی تو حاجب کو پہلے جو مشکل سامنے ہے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ جلال یہ مقابلہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بادشاہ ربی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ہمیں بھی یہی فکر ہے ربی، مقابلہ حاجب جیتیں گے اس کا بات کا یقین ہے ہمیں، لیکن جلال بنا کسی سازش کے یہ سب آرام سے نہیں ہونے دے گا۔ ملکہ زلیخا کی فکر بے جانا تھی۔ خیر جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے ملکہ، آپ کو یہ سب سوچ کر خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تسلی رکھیں، اگر جلال شاطر اور مکار ہے تو اتنا سیدھا آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ ربی نے انہیں تسلی دی تو وہ سرس بات میں ہلا گئی۔ مقابلے کا انجام کیا ہونا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا، اس کا یقین سب کو تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انسانی دنیا سے دور کوہ کاف میں ایک بار پھر دربار سجا تھا۔ سربراہی کرسی پر براجمان بادشاہ ربی کے سامنے پوری محفل سجی تھی، جس کا مقصد جلال اور حاجب کے درمیان ہونے والا پہلا مقابلہ تھا۔ شہزادے حاجب اور شہزادے جلال کے درمیان آج پہلا مقابلہ منعقد کیا جا رہا تھا۔ کوہ کاف کی سلطنت کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ اسے سنبھالنے کے لیے اس کے بادشاہ کو ہر معاملے میں خود کو باقی تمام جنات پر برتری ظاہر کرنا ہوگی۔ وزیر سلطنت جو ایک معمر شخص تھے، انہوں نے اٹھ کر اس محفل کا انعقاد کیا تھا۔ اس محفل کا باقاعدہ آغاز رب کریم کے نام سے کرتا ہوں، جس نے تمام مخلوقات عالمین کو پیدا فرمایا، جس نے آدم انسان کو مٹی اور ہم جنات کو آگ سے پیدا کیا، جس کی اس نے تخلیق پر تمام جہان قربان ہے۔ خدائے مطلق کی حمد کے بعد وہ آگے بڑھے۔ کروڑوں درود اس پاک ذات پر جس کے نور کو خدا نے اپنے نور سے جدا کر کے پیدا فرمایا۔ لاکھوں سلام اس عظیم ہستی پر جسے آدم کی پیشانی پر رکھ کر فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ ہماری جان قربان آقائے تو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس نام پر تمام جنات کی گردنیں تعظیم میں جھکی تھیں۔ اس پہلے مقابلے میں آپ دونوں شہزادوں کی فہم و فراست کو جانچا جائے گا۔ آپ دونوں مختلف موضوعات پر کسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ میں سے اس منصب کا حقدار کون ہے۔ اس سب کے بعد انہوں نے جلال اور حاجب کی سمت دیکھتے کہا تھا۔ سب سے پہلا سوال، آپ کے خیال میں طاقت اور قوت کی بنا پر کون بہتر اور عظیم ہے، انسان یا جنات؟ پہلے سوال پر جلال اور حاجب کچھ دیر سوچ میں گم ہوئے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے زیادہ طاقتوں سے نوازا ہے۔ ہم مشکل سے مشکل کام کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر آگ سے بنائے گئے جنات کا مٹی سے بنائے گئے انسانوں سے کیا مقابلہ ہم چاہیں تو چٹکی میں انسانوں کو مسل سکتے ہیں۔ جلال نے جلد بازی سے جواب دیا، جس پر کئی لوگوں کے ہونٹوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ بھی کر گئی، جبکہ شہزادہ شفیع نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انسان کو بھلے ہی مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی اللہ نے انسانوں کو قرآن کریم میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ بھلے ہی ہم جنات میں طاقت انسانوں سے زیادہ رکھی گئی ہے، مگر وہی عام انسان چاہے تو ہم جنات کو بآسانی اپنے قابو میں کر کے ہم سے جو چاہے کروا سکتا ہے، کیونکہ عقل و شعور میں انسان ہم سے بہت آگے ہیں۔ حاجب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ انسان ہو یا جن، جس نے بھی غرور و تکبر کیا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی ہوا ہے۔ حاجب کا جواب سن کر بادشاہ ربی دھیما سا مسکرا دیا۔ آپ لوگوں کے لیے دوسرا سوال ہے۔ اگر آپ بطور بادشاہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں مگر آپ کی رعایا اس فیصلے کے خلاف ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسرا سوال سن کر ایک بار پھر سب کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوبے تھے۔
جب بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ رعایا کے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ وہ اس کرسی پر یوں ہی نہیں بیٹھا ہوتا، اس کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اب کے جلال نے بہت سوچ کر مدبرانہ جواب دیا تھا، جس پر کئی لوگوں نے اس کی تائید بھی کی تھی۔ اگر آپ اس معاملے پر کیا سوچ رکھتے ہیں شہزادے حاجب؟ کسی کو نہیں لگتا تھا حاجب کے پاس اس سے بہتر جواب ہوگا۔ اگر میں بطور بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہوں جو میری رعایا کے حق میں بہتر ہے، مگر وہ فیصلہ قرآن و سنت کے منافی ہے، تو میری رعایا اعتراض کرنے کا حق رکھتی ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی ہو تو بھی اس کا فیصلہ تمام جہانوں کے بادشاہ کے فیصلے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں بادشاہ ہو کر قرآن و سنت کی پیروی نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنے فیصلوں کے غلط ہونے پر اپنی سرزنش سہ سکتا ہوں، تو مجھے بادشاہ بننے کا حق نہیں ہے۔ حاجب کے جواب پر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ آج کا آخری سوال، اگر کبھی آپ خود کو اس بادشاہت کے اہل نہ جان سکے تو کیا کریں گے آپ دونوں؟ آخری سوال پر جلال نے اسے دیکھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کروں گا اور خود کو اس قابل بناؤں گا کہ اس بادشاہت کے قابل بن سکوں۔ جلال کے جواب پر ایک بار پھر سب مطمئن ہوئے تھے۔ میں اسی پل اسی لمحے اس کرسی سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر میں ایک بار رعایا کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا تو کس منہ سے دوبارہ سب کو خود پر بھروسہ کرنے کا کہہ سکوں گا؟ حاجب کے جواب پر کئی لوگوں کو اعتراض ہوا تھا۔ شہزادے حاجب، کیا آپ کے نزدیک یہ منصب اتنا عام ہے کہ آپ اسے یوں ہی چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کسی مدبر جن نے خفگی سے سوال کیا۔ معافی بزرگوار، مگر یہ اس منصب کی عظمت ہی ہے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ منصب کسی ایسے شخص کی شان ہے جو اس پر بیٹھ کر غلط فیصلے کرے۔ یہ کیسی ذمہ داری ہے جسے لینے والے کو اس کی حساسیت کا احساس ہونا ضروری ہے۔ حاجب اپنے جواب پر مضبوطی سے ٹکا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے حاجب؟ وہ منصب جو لاکھوں جتن کرنے کے بعد جیتا گیا، اسے ایک غلطی پر یوں ہی چھوڑ دینا درست ہے؟ کیا اسے چھوڑنے کے لیے ہم اتنے امتحانوں سے گزر کر اس تک پہنچیں گے؟ جلال نے طنز کی ایسی سوچ اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ابھری تھی۔ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے شہزادے جلال۔ جس نے کسی مقام کو پانے کے لیے محنت کی ہو، وہ اس تک پہنچ کر غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس کی سوچ میں غلطی آ جائے وہ عملاً کیا کرے گا، اس کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ حاجب کے سوال نے جلال کو بغلے جھانکنے پر مجبور کیا تھا۔ آج کی یہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔ مقابلے کا نتیجہ آخری امتحان کے بعد ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ وزیر سلطنت کے اعلان پر آہستہ آہستہ محفل چھٹنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شائق، حاجب نے دربار سے نکلتے شائق کو طلب کیا، جس پر وہ اگلے ہی پل اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ جی شہزادے، حکم۔ حاجب کو اپنے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا تو وہ شائق ہی تھا۔ اب بھی وہ اس کے ذمہ خاص کام لگانے جا رہا تھا۔ ہر وقت ہمارے وزیر بننا ضروری نہیں ہے۔ تم سب سے پہلے ہمارے دوست ہو، اس کے بعد کچھ اور، اس لیے اب یہ لہجہ درست کرو۔ حاجب نے اسے لتاڑا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے یار، نہیں بن رہا ماتحت، بتائیں سب خیریت؟ شائق دوستانہ انداز میں بولا۔ اگر ہم تمہارے ذمہ کوئی خطرناک کام لگائیں تو کیا تم کر سکو گے؟ حاجب نے پوچھا تو وہ سر کو خم دے گیا۔ آپ مجھے جان قربان کرنے کو بھی کہیں گے تو دوسری بار نہیں سوچوں گا، آپ بس حکم دیں۔ شائق جیسا دوست بھی نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ جان نہیں چاہیے تمہاری، بس تمہیں ہماری جان کی حفاظت کرنی ہے۔ حاجب کے پراسرار لہجے پر شائق چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا شہزادے؟ آپ کو ایک آپ کے سب سے طاقتور جن ہے، آپ کو بھلا کسی حفاظت کی کیا ضرورت؟ شائق بری طرح حیرت زدہ تھا۔ بھلا اس کی جان کی حفاظت وہ کیسے کر سکتا تھا؟ ہم اپنی نہیں، لیلا کی بات کر رہے ہیں شائق۔ وہ سیاہ جنگل میں رہ رہی ہیں اور تم جانتے ہو وہ جگہ کتنی خطرناک ہے۔ ہم اگر ان سب معاملات میں مصروف نہ ہوتے تو خود ان کی حفاظت کرتے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں، مگر اس وقت وہ بہت کمزور ہیں، تو تمہیں دور سے ان کی نگرانی کرنی ہوگی۔ حاجب کے انکشاف پر شائق کی حیرت کم ہوئی۔ اوہ، مطلب آپ چاہتے ہیں ہم اپنی بھابھی پر نظر رکھیں اور انہیں خطروں سے بچائیں؟ شائق نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، یہ سلطنت کا معاملہ مکمل ہوتے ہی ہم انہیں یہاں لے آئیں گے، مگر جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک تمہیں ان کے گرد سائے کی طرح رہنا ہوگا، بنا ان کی نظروں میں آئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا پچھلی بار جیسا کچھ دوبارہ ہو۔ میں سمجھ گیا شہزادے، آپ پریشان مت ہو۔ لیلا بھابھی کی حفاظت اب ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ وہ آپ کی امانت ہے اور میں اس امانت کا پوری طرح خیال رکھوں گا۔ شائق نے یقین دلایا تو وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گیا۔ شہزادے حاجب، ملکہ زلیخا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حاجب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے خادمہ سے ملکہ کا پیغام ملا۔ حاجب ایک لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ ہم آ رہے ہیں، سر ہلا کر کہتا وہ کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ملکہ زلیخا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سلام ملکہ جان، شرارت سے انہیں پکارتے وہ اندر آیا تو ملکہ زلیخا اسے دیکھتے مسکرا دی۔ وعلیکم السلام میری جان، ہمیں لگ رہا ہے ہمارے شہزادے کو ان کو اپنی جان مل گئی ہے، تبھی وہ اپنی ماں کو بھول گئے ہیں۔ ملکہ زلیخا نے شکوہ کیا تو وہ ہنستا ہوا ان کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے ماں؟ آپ حاجب ربی کا پہلا عشق ہیں، آپ کی جگہ کیا کوئی لے سکتا ہے؟ حاجب ان کے ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے بولا۔
اب یہ مسکے اور لفاظی ہم سے مت کریں، یہ سب اب ہماری بہو کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ ہنس دیا۔ آپ کی بہو سے ہمارے مراسم ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ہم ان سے یہ سب لفاظی کر سکیں، اسی لیے ابھی ہمارے پاس آپ ہی ہیں۔ حاجب نے سنجیدگی سادگی سے کہا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے انہیں ابھی تک کچھ بتایا نہیں ہے۔ ملکہ زلیخا نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ان کا نام لیلا ہے ماں، اور ان کا تعلق زمزمہ قبیلے سے ہے۔ حاجب کے انکشاف پر ملکہ زلیخا بری طرح چونکی۔ زمزمہ قبیلے کے بارے میں کسے علم نہیں تھا؟ حاجب آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جی ماں، ہم جانتے ہیں وہ دشمن قبیلہ ہے، مگر آپ بھی جانتی ہیں محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا، حاجب سنجیدگی سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ حاجب بات دشمن قبیلے کی نہیں ہے، اس قبیلے کے تمام جنات غیر مسلم ہیں، ان میں سے کوئی عیسائیت کا پیروکار ہے تو کوئی بتوں کو پوجتا ہے۔ ذاتی سرحد اہم نہ بھی ہو تو مذہب کی سرحد تو درمیان میں حائل رہے گی نا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ماں، ہر کسی کو اللہ پاک ہدایت کا موقع دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی ہدایت کا موقع ہو سکتا ہے انہیں آج تک کسی نے اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہ ہو۔ ہمیں یقین ہے جب وہ ہمارے مذہب کی دلکشی کو جانیں گی تو خود کو اس مذہب کا ماننے سے روک نہیں سکیں گی، حاجب پر امید تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا آپ نے انہیں اپنے جذبات کا بتایا؟ ملکہ زلیخا کے سوال پر وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ بتایا تو ہے، مگر فی الحال وہ ہمارے قبیلے سے بہت زیادہ بدگمان ہے، جنہوں نے ان کے قبیلے کو سب سے دور اس سیاہ جنگل کے قریب مشکلات کا شکار ہونے کو چھوڑ دیا۔ حاجب نے گہرا سانس بھرتے بتایا۔ تم فکر مت کرو، وہ جب سب معاملات اور حقائق جانیں گی تو ہمیں غلط سمجھنا چھوڑ دیں گی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، جب وہ وجہ انہیں معلوم ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملکہ زلیخا نہیں چاہتی تھی کہ وہ نا امید ہو، تبھی اسے حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ ان کی باتوں سے حاجب کو خود میں ایک نئی امید پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ چلیں اب یہ سب باتیں ذہن سے نکال دیں اور جا کر آرام کریں، جلد از جلد یہ مقابلے والا معاملہ نپٹے تاکہ آپ کو سکون سے لیلا کو یہاں لا سکیں۔ ملکہ زلیخا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا کر ان کا وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ شبہ خیر ماں، نرمی سے مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ملکہ زلیخا کے چہرے پر گہری سوچوں کی پرچھائیاں ابھری تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس منحوس جنگل میں آ تو گیا ہوں، مگر اب بھابھی صاحبہ کو کہاں ڈھونڈوں؟ شائق اگلے دن سے جنگل پہنچ گیا تھا اور اب جگہ جگہ لیلا کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ ایک تو شہزادے کا دل بھی ہمیشہ وکھری چیزوں پر یاد ہے۔ بندہ پوچھے اپنے قبیلے کی جنیاں مر گئی تھیں کیا؟ جس خوفناک جگہ سے جنی پسند آئی شہزادے کو۔ شائق ساتھ ساتھ جنگل میں گھوم رہا تھا اور بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ آج تو اس لومڑی کا شکار کر کے رہوں گی میں، نہیں تو میرا نام بھی ساشا نہیں۔ وہیں دوسری طرف اپنی جان کو سکون میں نہ پاتے ساشا میڈم لومڑی کے شکار پر نکلی تھی۔ وہ رہی۔ اچانک اس کی نظر لومڑی پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ لومڑی تو چھلانگیں لگاتی اگلے ہی پل وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ ساشا خود کو روک نہیں سکی اور سامنے سے آتے شائق سے بری طرح ٹکرائی۔ اس جاندار تصادم پر وہ دونوں ہی خود کو سنبھال نہیں سکے اور اگلے ہی پل زمین بوس ہوئے تھے۔ شائق زمین پر تھا جبکہ ساشا اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اوف میرا سر! کہاں بھاگ گئی منحوس لومڑی؟ ساشا بند آنکھوں سے اپنا سر تھامتے بولی۔ محترمہ، اس لومڑی کو بعد میں ڈھونڈ لیجیے گا، فی الحال مجھ پر سے اٹھنے کی مہربانی کریں۔ شائق کے ٹھنڈے ٹھاٹ طنز پر ساشا چونکی۔ مردانہ آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے اتنے قریب اتنے وجیح چہرے کو دیکھ کر ساشا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خوبصورتی تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھی، وہ بھی صنف مخالف کی خوبصورتی۔ بس ایک رال ٹپکانے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ دیکھ تو وہ شائق کو ایسے رہی تھی جسے سالم نگل جائے گی۔ اب آپ اٹھیں گی یا مجھے اس کام کے لیے جنات اکٹھے کرنے ہوں گے؟ شائق ایک تو پہلے ہی جلا بھنا ہوا تھا، اوپر سے یہ محترمہ جو ندیدوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، اسے تو صحیح طیش آیا تھا۔ تم کتنے خوبصورت ہو اجنبی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ساشا نے ٹھڑک پن کی حد کرتے پوچھا تھا۔ اٹھی وہ اب بھی نہیں تھی۔ تم سے مطلب؟ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی، میں کب سے کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ شائق ایک جھٹکے سے اٹھا تو ساشا بری طرح گری، مگر اگلے ہی پل اٹھ کر اس کے مقابل ہوئی تھی۔ غصے میں تو تم اور بھی دلکش لگتے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کیا تم بھی جن ہو؟ اپنی بے عزتی اور گرنے کا نوٹس لیے بغیر وہ دوبارہ اسی انداز میں بولی۔ تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مانا کہ جنی ہوں، مگر ہو تو صنف نازک، اپنے صنف کا ہی خیال کر لو۔ شائق نے اس کے ندیدے پن پر چوٹ کی۔ دیکھو اجنبی، اس دنیا میں ساشا کے دو ہی کمزوریاں ہیں، ایک کھانا اور دوسرا خوبصورتی، وہ بھی صنف مخالف کی۔ اب اس پر کوئی مجھے ندیدی یا بے شرم سمجھے تو میں کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ ساشا کو کون سا شرم آتی تھی اس ڈٹائی پر بولی۔ یا اللہ، یہ شہزادے نے کہاں پھنسا دیا مجھے؟ شائق سر تھام کر رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی سامنے والے کو زچ کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اپنا نام تو بتا دو، پہلی ملاقات میں ہی کھا تھوڑی جاؤں گی میں تمہیں۔ ساشا نے اسے خود سے بڑبڑاتے سنا تو بے ساختہ اس کے قریب ہوتے بولی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، اب اگر تم نے مجھ سے ایک لفظ بھی اور فضول بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں صرف تمہارے صنف نازک ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا چکا ہوتا۔ شائق نے اسے ڈرانا چاہا۔
تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈراؤ گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ ساشا 2 قدم مزید اس کے قریب ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ شائق خود ہی 2 قدم پیچھے ہوا۔ جب تک تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے میں تمہاری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ تو بہتر ہے آرام سے اپنا نام بتا دو۔ وہ جتنا دور ہو رہا تھا ساشا اتنا اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔